کرنے لگا ہوں اس بارگاہ کا اپنا مزاج ہے، کیا بات ہے، تو لہٰذا میں آپ کے مزاج کو سمجھتے ہوئے موضوع منتخب کیا ہے، بسم اللہ، اور موضوع ہے سرکار حجت۔ کیا بات ہے، یہی دل کرا اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں۔ جشن کرا۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسلہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ وہ ہے جس نے ارسال کیا، بھیجا اپنے رسول کو دین حق دے کے۔ میرے اللہ جب تو نے دین کہہ دیا تھا تو حق کیوں کہا؟ کیا بات ہے، خدا نے کہا دین کہہ دیتا تو ہر کوئی کہتا میرے دین کی بات ہے، لہٰذا خدا نے کہا وہ رسول آیا ہے صرف دین لے کے نہیں، دین حق لے کے آیا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ وہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کرے۔ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، چاہے یہ بات مشرکوں کے لیے ناگوار ہی کیوں نہ ہو، وہ اس بات کا برا ہی کیوں نہ منائے، لیکن وعدہ پروردگار ہے کہ ایک دن حق کا دین باقی دینوں پر غالب آئے گا۔ خدا نے کہا کہ میرا دین جو حق کا دین ہے یہ باقی دینوں پر غالب آئے گا۔ آیت قرآن میں موجود ہے، اتری رسول پہ تھی، رسول 11 ہجری 28 صفر کو دنیا سے ظاہراً چلے گئے۔ جاتے ہوئے رسول یہ آیت ہمیں بتا گئے کہ اللہ نے کہا ہے کہ دین دینوں پر غالب آئے گا۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2023 میں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا آج دین اسلام باقی دینوں پر غالب ہے؟ ختم نہیں، کیا دنیا میں باقی دین ختم ہو گئے اور کیا ہر طرف اسلام ہی کا بول بالا ہے؟ اگر ہر طرف اسلام کا بول بالا نہیں تو نبی تو آنے کوئی نہیں، نبی تو اترنا کوئی نہیں۔ خدا نے قرآن میں وعدہ کر دیا ہے کہ میں دین کو دینوں پر غالب کروں گا۔ میرے مالک یا تو کہہ دیتا کہ میں کوشش کروں گا کہ غالب کروں، تو نے کہا میں نے کرنا ہی کرنا ہے، اور جو تو کہہ دے وہ تو کر دیتا ہے۔ نبی دنیا سے چلے گئے، آیت آج بھی قرآن میں ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس دو رستوں میں سے ایک رستہ ہے، دونوں میں سے مرضی کا چنو، یا تو آیت قرآن سے واپس لے لو کہ یہ دعویٰ پروردگار تھا ہی نہیں، یہ اللہ کا دعویٰ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ دعویٰ آج کے ماحول میں سچا ثابت نہیں ہو رہا۔ آج کوئی یہودی کہے گا تمہارے قرآن میں آیت ہے کہ دین دینوں پر غالب آئے گا، تمہارا اسلام تو غالب ہی نہیں ہے، بتاؤ قرآن کی صداقت کہاں جائے گی؟ یا تو قرآن کی صداقت پہ انگلی اٹھانی پڑے گی یا ماننا پڑے گا کوئی آئے گا جو دینوں کو غالب کرے گا۔ کوئی اترے گا جو اس دین کو ادیان پر غالب کرے گا۔ بڑی سلجھی ہوئی سنجیدہ ترین مجلس آپ کو سنانا چاہوں گا۔ مدت کے بعد چہروں کی زیارت ہوئی ہے تو چاہتا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ نتائج آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اور میرے بھائی کا حکم تھا نصر کا، اور الحمدللہ اسی حکم کو، اسی وعدے کو نبھانے کے لیے مجھے صرف 3 دن کے لیے یہاں آنا پڑا، صرف اس وعدے کی تکمیل کے لیے کہ میں بھائی کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ میں دین کو دیان پر غالب کروں گا، دین کو غالب کروں گا۔ اب یہ وعدہ ہے پروردگار کا، اب سارے مسلمان کہتے کہ ہوگا، اللہ نے کہا ہے تو ہوگا۔ بھئی نبی تو چلے گئے، غالب کون کرے گا؟ اب مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں ان میں سے واحد ایک متفق ترین عقیدہ ہے، عقیدہ مہدی، جو تمام مسلمان فرقوں کے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ایک امام آئے گا، کوئی فرقہ اس میں یہ وجہ اختلاف ہے ہی نہیں۔ یہ خلافت علی نہیں، امامت مہدی ہے۔ کہ کوئی تسلیم کرے کوئی نہ تسلیم کرے، سب نے تسلیم کیا۔ میں فرقوں کی بات نہ کروں گا، میں پھر بھی حق بجانب ہوں۔ ادیان عالم متفق ہیں، ہر مذہب کے ہاں انتظار ہے۔ یہودی بھی کہتے ہیں کہ ایک آئے گا، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ کوئی آئے گا، ہندو بھی کہتے ہیں کہ کوئی آئے گا۔
حتیٰ کہ میں نے پڑھا ہے کہ جو دہریہ مذہب ہے، جن کی ہاں کوئی وجود نہیں ہے اللہ کا، جو لا مذہب ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ نہیں، لیکن یہ دنیا کسی وجہ سے ختم ہوگی، یعنی کہ وہ امام کا نہیں، وجہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن تمام ادیان، تمام مسالک، پوری کی پوری انسانیت متفق ہے کہ اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے کوئی آئے گا۔ اب میں ادیان عالم پہ جاؤں گا تو بہت لمبی بحث چلی جائے گی، یہ تقریر اشروں پہ محیط ہو جائے گی۔ اس کو بالکل سمیٹتے ہوئے ایک مجلس پہ لے کے آنا ہے تو میں ادیان سے نکل کے اسلام کے دائرے میں آتا ہوں۔ مذہب اسلام کے جتنے فرقے ہیں، شیعہ کے علاوہ، دیکھیں میں نے کبھی بھی منبر پہ یہ نہیں کہا کہ شیعہ فرقہ ہے، یہ دشمن کا لفظ ہے، دشمن کو جچتا ہے۔ شیعہ فرقہ نہیں، شیعہ مذہب ہے۔ فرقہ کہتے ہیں گروہ کو، فرقہ کہتے ہیں کسی مرکز سے ٹوٹی ہوئی شاخ کو۔ شیعہ باقی فرقوں کی طرح فرقہ نہیں، شیعہ عین مذہب ہے، شیعہ ہی اسلام ہے۔ یہ باقی شیعت سے ہٹے ہوئے فرقے ہیں۔ شیعہ کو فرقہ نہیں کہنا، شیعہ کو فرقہ نہیں کہنا کہ ہم شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، نہیں، شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم عین مذہب ہے۔ ہمارے مذہب کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کے ہاں بھی ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، لیکن فرق ہے دونوں عقائد میں، وہ میں فرق کھول کے بیان کروں گا تاکہ 2 جمع 2 4 اور بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ ہمارے ہاں ہے کہ وہ آ چکے ہیں اور اب ان کا ظہور ہونا، ان کے ہاں ہے کہ نہیں، آنا انہوں نے ہے، کیونکہ ان کے ہاں ترمذی میں اور سیاہ میں یہ متفق ترین حدیث ہے کہ نبی نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں میرا ایک بیٹا آئے گا جس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا۔ اچھا یا رسول اللہ، اگر یہی بتانا تھا تو آپ کا تو ایک ہی نام ہے، آپ یہی بتا دیتے کہ نام کیا ہے، لیکن رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ نام ہوگا، فرمایا اس کا نام میرے نام سے ملتا ہوگا، اور وہی زمانے میں آئے گا اور دنیا کو عدل اور انصاف سے بھرے گا جیسے وہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہو۔ اب یہ ان کے ہم متفق، متواترہ، صحیح اسناد کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ اب انہوں نے آ کے اس حدیث میں تھوڑی سی اپنی طرف سے ایڈیشن کیا وہ کہتے ہیں آنا ہی اس نے ہے جس کا لقب مہدی ہے، لیکن وہ ابھی پیدا ہوں گے، پھر جوان ہوں گے، اور پھر وہ زمانے کے سامنے ظاہر ہوں گے، لہٰذا ان کے ہاں کہ امام مہدی جو ہے انہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں، انہوں نے ظاہر ہونا ہے۔ اب میں شیعہ سے نہیں، میں اپنی قوم کو دلیل دینے لگا ہوں، اور دلیل اتنی وزنی دینے لگا ہوں کہ اس میں سوال اٹھے گا ہی نہیں۔ آپ پوچھئے گا کہ آپ کے ہاں امام مہدی کا تصور ہے، وہ کہیں گے ہے، وہ دنیا میں آ چکے۔ نہیں، یہ شیعوں کا عقیدہ وہ دنیا میں آ چکے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے۔ اچھا تو ان کا لقب کیا ہے؟ مہدی۔ تو آپ انہیں امام مہدی کہتے؟ جی ہم امام مہدی کہتے۔ تو جو پیدا ہوا ہی نہیں وہ امام کیسے؟ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا وہ امام کیسے بن گیا؟ تو آپ کے ہاں تو امامت کا یہ تصور ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے یہ مان لیا ہے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر آخری پیدا ہونے سے پہلے امام ہو سکتا ہے تو پہلا اترنے سے پہلے امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دنیا میں آئیں گے، دنیا میں اتریں گے۔ اب ان کے پاس جب میں نے ان کے علماء سے بحثیں کی، جب ہماری ابحاث ہوئیں تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کے ہاں یہ حدیث بھی ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ حدیث ہے تو ہمارے ہاں نام بھی ایک ہے، ایک ہی نام ہے، اور یہ بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ وہ کسی اور نسل سے ہوں گے، نسل بھی ایک، خاندان بھی ایک، ہماری مشترکات زیادہ اکٹھی ہیں، لیکن ایک چیز پہ آپ اختلاف کر رہے ہیں کہ نہیں وہ پیدا ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وجہ یہ ہے کہ یہ آپ شیعوں کی بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی دیر زندہ رہے؟ لہذا طول عمر پہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، طول عمر پہ دلیل نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے امام کے دنیا میں آنے کا انکار کر دیا، اور خدا نے اس سے پہلے دلیل دے دی ہے۔
اب میں اس کا جواب آپ کو دینے لگا ہوں کہ جب آپ سے یہ کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا امام اتنی دیر سے زندہ ہے، اتنی دیر زندہ کوئی کیسے رہ سکتا ہے، اب میں دلیل دینے لگا ہوں۔ نبی کے جانے کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہوا تھا، سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا۔ کیا بات، سلسلہ نبوت رکا تھا، سلسلہ ہدایت نہیں رکا تھا۔ اگر نبی آخری نبی کے جانے کے بعد ہدایت کا سلسلہ بھی رک گیا تھا تو پھر نبی کے آنے کے بعد جو لوگ پیدا ہوں گے وہ اللہ سے بروز قیامت کہہ سکتے ہیں کہ میرے مالک ہمارا کیا قصور ہے، تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا اور ہدایت کرنے والا رکھا ہی کوئی نہیں۔ وہ جو گمراہ کر رہا تھا وہ ہمیں سرعام گمراہ کر رہا تھا اور ہم دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، کوئی ہدایت کرے، کوئی ہدایت کرے، کوئی ہدایت کرے۔ جب ہم نے دنیا کے تمام مذہب اسلام کے فرقوں سے پوچھا ہمیں بتاؤ کہ گمراہ کون کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ابلیس کرتا ہے۔ ہم نے کہا رہتا کہاں ہے، کسی ایک جگہ پہ، کہتے ہر جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہاں پہ، شکل کیسی ہے، کہتے ہے مگر نظر نہیں آتا، ہے مگر نظر نہیں آتا، ہے مگر نظر نہیں آتا۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کسی کا شیطان زندہ ہے، کسی کا امام زندہ ہے۔ کسی نے شیطان کی غیبت کو مان لیا اور امام کی غیبت کو نہ مانا۔ یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ وہ کوئی گمراہ کرنے والا تو رکھے اور ہدایت کرنے والا نہ۔ بسم اللہ۔ اگر کوئی گمراہ کر رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا تو کوئی ہدایت بھی کر رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ بالکل خلاف عقل عقیدہ ہے کہ کوئی چیز نہ ہو، نظر نہ آئے تو اس کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ کسی کا نہ نظر آنا اس کے نہ ہونے۔ مذہب اسلام کی 98% عقائد وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تمہارا اللہ ہے، تمہیں جنت میں جانے کی خواہش ہے، تمہیں جہنم کا خوف ہے، تمہیں فرشتوں پہ یقین ہے، تمہیں کوثر پہ پہنچنا چاہتے ہو، تو تمہارے اسلام میں تو عقائد کثرت کے ساتھ وہ ہیں کہ جو ہیں اور نظر نہیں آ رہے۔ وہ نہ نظر آنے والے سارے عقائد مان کے تم مسلمان ہو۔ اب آئیے، یہ تو میں نے 2 دلیلیں دینی تھی کہ اگر آپ سے کوئی دشمن سوال کرے تو آپ کے پاس یہ جواب موجود ہونا چاہیے۔ اب آئیے کہ کیا اسلام میں رسول کے نبی کے جانے کے بعد وجود امامت ضروری ہے؟ میں تقریر کو 5 حصوں میں تقسیم کرنے لگا۔ وجود امامت، ضرورت امام، معرفت امام اور تقاضا امام۔ ایک حصہ میں نے مکمل کر دیا۔ اب آئیے پہلے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ کیا زمین پہ امام کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ زمین پہ امام، ہر دور میں زمین پہ اس کا کوئی نمائندہ ہونا ضروری ہے۔ یہ زمین جو ایک گولا ہے، اس کے اندر اس کا ایک نمائندہ یہاں ہونا ضروری ہے، کیا بات، کیونکہ وہ خدا ہے اور وہ ہم میں اتر نہیں سکتا۔ اس کا کام ہے ہدایت پہنچانا، اس کا کوئی نہ کوئی نمائندہ یہاں ہونا ضروری ہے، اور جس کو نمائندہ بناتا ہے اسے مکمل اختیار دیتا ہے، اختیار پورا دیتا ہے۔ اختیار کی میں بات بالکل اتنی آسان مثال دوں گا کہ آپ کو جب تک مثال یاد رہے گی نتیجہ ساتھ یاد رہے گا۔ میں نے چاہا کہ میں برطانیہ جانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کروں کہ میں برطانیہ پہنچوں۔ میں نے یہاں کے کوئن آفس میں خط لکھا کہ مجھے بلوائیں۔ میں نے یہاں کے پرائم منسٹر کو میل کی، یہاں کے جتنے بھی ممبر آف پارلیمنٹس ہیں ان کو میل کی۔ میں تھک گیا۔ میں نے ایک پڑھے لکھے سے پوچھا کہ یار میں ان کے جتنے بھی صاحب اقتدار لوگ ہیں میں ان کو خط لکھ رہا ہوں، وہ مجھے بلا نہیں رہے۔ انہوں نے کہا تیرا طریقہ ہی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پھر کون بلوائے گا؟ انہوں نے کہا تیرے ملک میں ان کا ایک نمائندہ بیٹھا ہے، تو اس کے پاس جا۔ میں نے کہا وہ نمائندہ وہ مجھے اس ملک میں بھیج دے گا؟ انہوں نے کہا بھیج دے گا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا جی میں UK جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کاغذات دکھائیں۔
میں نے کہا کاغذات وہاں جا کے دکھاؤں گا. تجھے کیوں دکھاؤں؟ اس نے کہا مجھے میرے ملک نے یہ اختیار دے کے بھیجا ہے کہ میں کاغذات دیکھ کے فیصلہ کروں گا تم میرے ملک میں جانے کے قابل ہو یا نہیں. اللہ جانے کہاں چلا گیا مجمع. میں تو زور بھی نہیں لگا رہا کہ تاکہ تمہارے ذہنوں پہ برا نہ گزرے. کیا تو ہمارے ملک میں جانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ اپنا ٹریول ریکارڈ لگا. کسی ملک نے تیرا ویزا ریفیوز تو نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو کسی وجہ سے کیا ہوگا. وہ وجہ بتا کیوں کیا تھا. اپنی پوری ہسٹری ہمیں بتا, کہاں کہاں گیا تھا. میں نے کہا اتنے کاغذات تو فیصلہ کرے گا؟ اس نے کہا میں فیصلہ کروں گا. میں نے کہا میں تو اسے فیصلہ کرواؤں گا نہیں. اس نے کہا جا کے دکھا. میں نے کہا میرے پاس ڈگریاں ہیں, میں نے ادیب عربی کیا, میں نے فاضل عربی کیا, میں نے اسلامیات میں ماسٹر کیا, میں نے کامرس میں بیچلر کیا, میرے پاس اتنی ڈگریاں, وہ ساری دیکھ. اس کا یہ ساری ڈگریاں میں دیکھوں گا, فیصلہ پھر کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ کاغذ نہ یہاں کے پرائم منسٹر نے دیکھے, نہ یہاں کے صاحبان اقتدار نے دیکھے, کاغذات دیکھے وہاں بیٹھے ہوئے ان کے نمائندے نے. خدا نے کہا میں نے زمین پہ اپنا ایک نمائندہ بنایا ہے, تم نے اپنے اعمال اس کے سامنے پیش کرنے ہیں. نمازیں سیدھی میری طرف نہیں بھیجنی, میں نے امام بٹھایا ہوا ہے. میرے مالک قرآن سے کوئی دلیل دے کہ ہم نے اپنے اعمال امام کو دکھانے ہیں. خدا نے کہا جتنی مرضی ٹکرے مار, جتنا مرضی بھوکا رہے, جتنے مرضی میرے گھر کے طواف کر, میں قیامت والے دن آواز دے کے کہوں گا یوم نادو کل اناس بامامہم, اٹھاؤ انہیں ان کے امام کے نام پہ. مثال اس لیے دی نتیجہ یاد رہے. مجھے اس نے کہا میں کاغذات دیکھوں گا. اس نے کاغذات دیکھے, تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا ہاں ٹھیک ہے. اس نے مجھے ویزا دے دیا. میں نے وہ پوری کی پوری فائل پکڑی اور میں سیدھا ایئرپورٹ پہ چلا گیا. میں نے انہیں جا کے کہا یہ میری فائل, میں یو کے جانا چاہتا ہوں. انہوں نے اتنے زیادہ کاغذات دیکھے. یہ کیا سب کچھ؟ میری ڈگریاں. اس کے ڈگریاں چھوڑ, پاسپورٹ کدھر ہے؟ میں نے کہا پاسپورٹ کی کیا ضرورت ہے, ڈگریاں نہیں بتا رہی کہ میں قابل ہوں. اس ملک کے نمائندے نے میرے کاغذات دیکھ کے مجھے ویزا دے دیا ہے. انہوں نے کہا پاسپورٹ کہاں ہے؟ بغیر پاسپورٹ کے تو سفر نہیں کر سکتا. جو یہاں کے بچے بیٹھے ہیں جا کے دیکھنا, پاسپورٹ کو عربی میں کہتے ہیں جواز. اب اٹھاؤں سنی کتاب, پڑھوں ایک صحابی کی روایت. اس کا قیامت تک کوئی بندہ پل صراط پار نہیں کرے گا جب تک علی کی محبت کا جواز نہیں ہوگا. زمین پر امام کی ضرورت ہے. امام کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے اعمال ڈائریکٹ اللہ کو نہیں دینے, ہمارے اعمال جانے ہیں امام کی بارگاہ میں, اور وہ بھی نعمتیں ڈائریکٹ نہیں دیتا. وہ بھی امام کے حوالے کرتا ہے. دیتا وہی ہے, دیتا وہی ہے, دیتا ان کے وسیلے سے. لہذا امام جو ہے وہ صرف ہماری مجبوری کا نام نہیں, توحید کو بھی ضرورت ہے امام کی. امامت ضرورت انسان نہیں, ضرورت توحید ہے. اللہ چاہتا ہے کہ وہ, لہذا وہ خدا اپنی نعمتیں اس تک پہنچاتا ہے کیونکہ اس نے فیض پہنچانا ہے. بات مشکل ہوگی لیکن مجھے آپ کی سماعتوں پہ بڑا یقین ہے, بات سمجھیے گا. زمین کا ایک ریت کا ذرہ, ایک چیونٹی کا منہ اور ایک چھوٹا سا پتا بغیر اس کے فیض کے لمحہ نہیں گزار سکتا. کیا بات ہے. بحیثیت خالق یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی ہر مخلوق تک اپنا فیض پہنچائے. یہ اس کا فرض ہے کہ وہ فیض پہنچائے.
اب اس نے فیض پہنچانا ہے امام کے ذریعے. فیض آئے گا امام کے پاس, امام آگے مخلوقات تک وہ فیض پروردگار پہنچائے گا. وہی واہ. اب میں اس کی ایک اتنی اچھی یہیں پہ ایک دلیل دینے لگا ہوں. میں آپ کو ابھی مجلس پڑھتے ہوئے جب خطیب یا ذاکر کہتا جی درود پڑھیں, آپ کیا درود پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد والے. یہ درود ہم نے کہاں لیا؟ اس قرآن سے. قرآن سے حکم کہاں آیا؟ خدا قرآن میں کہتا ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک ما صلی علی محمد والے, بے شک میں اللہ اور میرے ملائکہ, میں اللہ بھی درود پڑھتا ہوں. چھوٹی جنتری سے لے کے بڑی کتاب صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھ رہا, اس میں لکھا درود عبادت ہے. بے شک سب کا عقیدہ ہے درود عبادت ہے, اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں کرتا ہوں. میں تو بالکل سامنے بیٹھا ہوں. ابھی بات کریں, یا تو یہ کہیں درود عبادت نہیں, درود عبادت ہے. خدا کہتا میں کرتا ہوں. میرے مالک تجھے بھی عبادت کی ضرورت ہے, تو معبود ہے, تیری ہوتی ہے. تیری تو ہوتی ہے. اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ وہ عبادت کرتا ہے تو یہ ماننا پڑے گا وہ کسی کی کرتا ہے, جس کی کرتا ہے وہ کوئی اللہ ہے. پھر اللہ دو ہو جائیں گے. اللہ بھی ایک رکھنا ہے, آیت بھی ماننی ہے, درود بھی پڑھنا ہے. تینوں چیزوں میں سے چھٹی کسی چیز میں نہیں ہونی. اللہ بھی ایک ماننا ہے, آیت بھی قرآن کی ہے, درود بھی ہم نے پڑھنا ہے. بچنے کا رستہ کہاں ہے؟ دلیل کہاں ہے؟ خدا کہتا ہے ان اللہ و میں اور میرے فرشتے پڑھتے ہیں, تم بھی پڑھو. ایسا ہی یہ آیت, ہم نے اس آیت کے تناظر میں خدا نے کہا تم پڑھو, ہم نے آگے سے کیا پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد والے. ترجمہ کرواؤ, ترابی صاحب سے کرواؤ, کسی عالم دین سے کراؤ. خدا نے کہا درود پڑھو, ہم نے کہا اللہم صلی علی, اے میرے اللہ تو پڑھ. اللہم صلی علی محمد والے محمد, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے اللہ تو درود پڑھ محمد اور آل محمد پر. اس نے کہا صلو علیہ, تم پڑھو. ہم نے کہا تو پڑھ. وہ کہہ رہا تم پڑھو, ہم کہہ رہے تو پڑھ. تو درود کدھر ہے؟ وہ کہہ رہا تم درود پڑھو. اس نے حکم دیا ہے, ماننا واجب ہے. اس نے کہا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اور ہم کہیں تو پڑھ. وہ حکم دے رہا درود پڑھو, اور ہم کیا کریں؟ اللہم صلی علی محمد والے محمد. لو پھر حسینیہ میں اس نوکر ماتمی عزادار سے اگلا جملہ سننا. یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ درود نہیں, درود کی دعا ہے. جسے تم درود سمجھ کے پڑھ رہے ہو یہ اصل میں درود کی دعا ہے. اللہم صلی علی, اے میرے اللہ تو پڑھ. وہ کہہ رہا تم پڑھو. اب میں اپنی زبان سے کہوں کہ میرے خیال میں یہ دلیل ہے, تو معصوم کا فرمان ہے ہمارے منبر پہ کوئی خیال پڑھے تو یہاں سے پکڑ کے اتارنا. یہ خیالات کے مجموعے کا نام نہیں, یہاں پر فرمان معصوم سے سہارا لینا ہے. میرے چھٹے شہنشاہ سے ایک بندے نے آ کے پوچھا مولا درود کسے کہتے ہیں؟ مولانا نے فرمایا درود ہے اصل میں خالق سے فیض لینے کا نام. سنیے گا, سمجھیے گا. بول پڑیں گے تو نتیجہ ضائع ہو جائے گا, کیونکہ انسان جب بولتا ہے تو دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا. لہذا تھوڑی دیر کے لیے بالکل سکوت اختیار کیجئے گا, لیکن جملہ وصول کیجئے گا. اصل درود کیا ہے؟ فرمایا خدا کہہ رہا تم پڑھو, ہم نے کہا تو پڑھ. درود وہ چیک پوائنٹ ہے جہاں خدا فیض پہنچاتا ہے, مخلوق لیتی ہے. تو جب وہ پہنچا رہا ہوتا ہے تو وہ انہیں وسیلہ سمجھ کے انہیں مان رہا ہوتا ہے. جب ہم لے رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں وسیلہ سمجھ کے ان سے فیض لے رہے ہوتے ہیں. اصل میں اس کا یہاں آنا اور ہمارا یہاں تک جانا, اسے درود کہتے ہیں. پوری دنیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہے, لینا اور دینا, اس سے کہ باہر کچھ ہے ہی نہیں. خدا نے دینا ہے, ہم نے لینا ہے. جہاں جا کے یہ کاروبار ہوتا ہے اس جگہ کو درود کہتے ہیں. اب اس جگہ کو اس نے کھول دیا, اس نے کہا میں بھی محمد و آل محمد کو دیتا ہوں. ہم نے کہا ہم بھی انہی سے لیتے ہیں, لہٰذا ہم نے بھی اسے مان لیا, اس نے بھی انہیں مان لیا. اس ماننے کو درود کہتے ہیں.
ہم نے بھی مانا کہ تو انہیں دے گا اور ہم یہاں سے لیں گے. اللہم صلی علی، یہ ہے درود کا پہلا حصہ. ہم نے کہا اللہم صلی علی تو ہم یہاں سے ادھر پہنچے. اسے کہا صلو علیہ تو وہاں سے ادھر آیا. اب یہاں پر کسی امام کا وجود ضروری ہے. جب تک وہ امام نہیں ہوگا تو فیض نہیں پہنچ سکتا. فیض کیسے پہنچے گا؟ لہٰذا ضرورت ہے خدا کی اور مخلوق دونوں کی مشترکہ کہ زمین پر ایک الہی نمائندہ موجود ہو. اب دوسرا حصہ میں نے مکمل کر لیا، تیسرے حصے پہ آنے لگا ہوں. اب امام بنائے گا کون؟ خدا نے یہ کام مخلوق کو دیا ہی نہیں. اگر تم اپنی مرضی کا امام بناؤ گے تو اس کے پاس یہ اختیار کیسے آئے گا کہ وہ اللہ سے نعمتیں لے گا؟ لہٰذا اب خدا نے کہا کہ کیونکہ ہدایت پہنچانا میری ذمہ داری ہے تو ہادی بنانا بھی میری ذمہ داری ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے ہدایت کیسے پہنچانی ہے تو اس لیے میں نے ہادی بنایا. اب ہمارے ہاں 12 آئمہ ہیں اور یہ میرے مذہب کی سچائی ہے. جو 11 کو امام نہیں کہتے وہ 12ویں کو امام کہتے ہیں. کوئی حضرت مہدی نہیں کہتا، مہدی رضی اللہ نہیں کہتا، علی رضی اللہ، حسن رضی اللہ، حسین رضی اللہ، امام مہدی علیہ السلام. جملہ کہہ دوں اگر سن لو گے، جو علی کی تلوار سے نہیں ڈرے وہ 12ویں کی ذوالفقار سے ڈر رہے ہیں. یہ ہے 12ویں کی ذوالفقار. چھٹے شہنشاہ کا ایک نوکر تھا، اس کا نام تھا حشام. میرے مولا اس کے شاگرد رکھتے تھے. اس دور میں ایک بہت بڑا مناظر مشہور ہوا، عمرو بن عبیدہ. بڑا مشہور ہو گیا جی، یہ اتنی بہتر دلیل دیتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے منہ ہی نہیں کھولتا. عمرو بن عبیدہ نے چھٹے امام کے دور میں یہ عقیدہ پھیلا دیا کہ زمین پہ امام کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے امام کی. اور اس نے اپنے اس دعوے پہ دلیل کیا دی؟ اس نے کہا دیکھو نبی ختم ہو گئے، نبوت کا سلسلہ رک گیا اور خدا نے آخری آیت بھیج دی، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے اپنا دین مکمل کر دیا. جب خدا نے دین مکمل کر دیا، نبی بھی مکمل کر دیے، تو اب امام کی کیا ضرورت ہے؟ جب دین مکمل ہی ہو گیا تو امام کون سا دین لے کے آئے گا؟ لہٰذا اس کی اس دلیل پہ لوگ منحرف ہو گئے اور اس کے عقیدے کے قائل ہونے شروع ہو گئے. اب عمرو بن عبیدہ جو تھا اس کا یہ فاسق عقیدہ مشہور ہونا شروع ہو گیا. اس نے امام صادق کو مناظرے کا چیلنج کر دیا. اب امام خود اس کے سامنے جاتے تو یہ امامت کی توہین تھی. امام نے کہا حشام اس سے مناظرہ کر کے. حشام گیا اور حشام نے جا کے اس سے کہا کہ مناظرہ کرتا ہوں، بتا. اس سے کہا تو مجھے بتا کہ زمین پہ امام کی ضرورت کیسے ہے؟ میں چھٹے امام کا دور پڑھ رہا ہوں. جب اس نے کہا زمین پہ امام کی ضرورت کیسے ہے، حشام نے کوئی کتاب نہیں اٹھائی، قرآن کی کوئی آیت، دلیلیں تھی حشام کے پاس. حشام نے اگلے ہی لمحے فوراً سوال کیا. حشام نے کہا میرا سوال کا جواب دے.